لیکن کبھی نہ کبھی تو چاندنی بانو کو آپ سے جدا ہو جانا ہے۔ کسی نہ کسی وقت یہ مرحلہ آ سکتا ہے، تو آج ہی کیوں نہیں، اور ابھی کیوں نہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ قبل از وقت گاہک خود چل کے منہ مانگی قیمت ادا کرنے آ گئے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم، بانو تو میرا سرمایہ، میری جائیداد، میری زندگی ہے۔ اسے کسی لائق بنانے کے لیے نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات۔ اس کے بغیر تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لیکن لڑکیاں تو ہر گھر سے ایک دن رخصت ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گی کہ چاندنی بانو اپنے گھر میں عزت اور سکون سے زندگی بسر کرے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ زندگی نہ آپ کو پسند ہوگی نہ بانو کو۔ اسے اگر کوئی موقع مل رہا ہے تو آپ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ بانو سے آئندہ جتنے فائدے کی آپ کو امید ہے اسے ابھی سے وصول کر لیجئے۔ ضرب تقسیم کر کے آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہونے دیں گے ہم۔ تارا بیگم جلتی بوجھتی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر گرفتہ آواز میں بولی، آپ نے کیسی الجھن میں ڈال دیا؟ سچ تو یہی ہے کہ بندی نے اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، تو جواب بھی کیا دے سکتی ہے؟ بیگم صاحبہ، میرے لہجے میں تندی آ گئی۔ بہتر ہے جو بھی بات ہو آپ کھل کے کریں، ہر قسم کے اندیشے سے بے نیاز ہو کے۔ میں کیا کہوں؟ تارا بیگم حواس باختہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا ہوگا بندی کو سوچنے کی کچھ مہلت دیجیے۔ کیا سوچنے کی مہلت؟ میں نے ترشی سے کہا، ہمارے پاس اور وقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ ایک اچھا طلبگار کھو دیں۔ جی ہاں ہو سکتا ہے، لیکن صرف قیمت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی جناب۔ تارا بیگم بے اعتنائی سے بولی، ادھر ادھر بھی تو کچھ سوچنا دیکھنا پڑتا ہے، پھر بانو سے بھی مشورہ کرنا ضروری ہے۔ بے شک، اس سے مشورہ کر لیجئے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے اور سوچنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کسی راجے نواب کا تو انتظار نہیں ہے آپ کو؟ اب آپ سے کیا کہوں؟ تارا بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اشارے تو کئی نوابوں نے کیے ہیں، مگر صرف سونے چاندی کی بات نہیں ہوتی۔ نوابوں کے حال سے تو آپ ہم سے زیادہ واقف ہوں گی۔ بانو کو محل ضرور مل جائے گا، غلیچے، فانوس، باندیاں، شان و شوکت، پر وہ آرائش کی کوئی چیز بن جائے گی۔ بیگم تو شاید وہ نہ بن سکے۔ ہم آپ کو صاف بتا دیں، ہم اسے کسی محل حویلی میں نہیں لے جائیں گے، بس ایک عام سے گھر میں، مگر وہ گھر چاندنی بانو کا گھر ہوگا، اس کی حکمرانی ہوگی وہاں۔ تارا بیگم پوری طرح متوجہ تھی، منتشر لہجے میں بولی، لیکن آپ نے ابھی تک یہ نہیں فرمایا، آپ میں سے کون بانو کا طلبگار ہے؟ کوئی بھی، اسے افشا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کی تسلی کے لیے کوئی مذائقہ ابھی نہیں ہے۔ ہم بننے ہاں کے لیے چاندنی کو مانگ رہے ہیں۔ بننے ہاں نے آنکھیں میچ لی اور زور سے میرا بازو پکڑ کر سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اس کی پنڈلی دبا کے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ بننے ہاں استاد، بننے ہاں؟ تارا بیگم حیرت سے بولی، لیکن یہ تو… تارا بیگم کے مزید کچھ کہنے سے پہلے میں نے جلدی سے کہا، بانو کے آ جانے کے بعد بننے ہاں کا اڈے سے واسطہ نہیں رہے گا۔ تارا بیگم کی الجھی نظریں بننے ہاں پر بکھری ہوئی تھی۔ اور کوئی پیچیدگی ہو تو بتائیے۔ اپنے لہجے میں برگشتگی مجھے خود گراں گزری، سو میں نے توقف کیا اور نرمی سے کہا، بانو کی آئندہ زندگی کے لیے بطور مہر بننے ہاں ایک ایسی جائیداد بھی لکھ سکتے ہیں جس کی معقول آمدنی مستقلاً بانو کی تحویل میں اور تصرف میں رہے۔ اور کوئی بات؟ میں نے بانو بیگم سے پوچھا۔ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ تارا بیگم ناتوانی سے بولی، مجھے معلوم ہے آپ بندی کا امتحان لے رہے ہیں۔ بندی نے بہت دکھ جھیلے ہیں سرکار، ہمیں بھی اندازہ ہے، لیکن یہ سمجھیے اب دکھوں کے خاتمے کا دن آ گیا، سارے امتحان ختم ہوا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کا تردد بہت فطری ہے۔ ہمارا مطالبہ یا درخواست کچھ بھی کہیے بہت اچانک ہے، اور ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ ہم کسی راج سنگھاسن سے نہیں، اڈے کی چوکی سے اٹھ کے آئے ہیں۔ نوابوں کو آپ نے بہت آزما لیا، اب کچھ گلی کوچوں والوں کا بھی تجربہ کر لیجئے۔ ہم کسی رعایت کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ، آپ قیمت بتائیے۔ تارا بیگم کی آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میری بات پر یقین نہ ہوا ہو۔ کہنے لگی، آپ کا انداز جتنا شاہانہ ہے اتنا بے رحمانہ بھی ہے۔ صاف کوئی کو آپ بے رحمی سمجھتی ہیں تو جس طرح آپ بتائیں ہم اسی طرح بات کریں۔ ہمیں ہر حال میں چاندنی بانو کو یہاں سے لے جانا ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ ہر طرح اطمینان کر لیں۔ کیا اطمینان اور کیسا اطمینان؟ میاں تقدیر کے آگے ساری ضمانتیں دھری رہ جاتی ہیں۔ تارا بیگم کے لہجے میں بیزاری بھی تھی، بے رخی بھی۔ عورتیں غریب تو تقدیر کے معاملے میں ویسی ہوتی ہیں، اور کیا آقا، کیا غلام، کیا راجا، کیا پرجا، مرد تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اپنا تو یہی دیکھا ہوا ہے، دریا میں طغیانی آتی ہے اور گزر جاتی ہے، بننے ہاں کا سمندر بھی کل اتر سکتا ہے۔ تو پھر باقی بانوں کی تقدیر پر چھوڑ دیجئے، آدمی اپنی جیسی کرتا ہے۔ آنے والے کل کے بارے میں نہ آپ کچھ کہہ سکتی ہیں نہ ہم۔ یہاں بالا خانے پر چاندنی کو بٹھانے کے لیے آپ کل کے لیے یقین سے کیا کہہ سکتی ہیں؟ جس حد تک ہمارے امکان میں ہے بانوں کے تحفظ کے لیے ہم آپ سے کہہ ہی چکے ہیں۔ تارا بیگم کشمکش میں پڑ گئی، دیر ہو گئی، وہ کچھ نہ بولی تو جمرو نے اکڑی ہوئی آواز میں کہا، اتنا سوچنے کو کیا ہے تارا بیگم؟ ایسے گاہک کدھر آتے ہیں؟ سمجھو قسمت کی بات ہے۔ اب کیا اڑچن ہے؟ سارا کچھ ہم نے تم پر رکھا ہے، فٹافٹ فیصلہ کرو، کھل کے بولو۔
کیا بولوں؟ تارا بیگم ہیجانی لہجے میں بولی، آپ ہی بتائیں۔ چیز تمہاری ہے، ہم گاہک ہیں۔ بندی کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو کھلی چھوٹ دی تم کو۔ جمرو نے ناراضی سے کہا، بے فکری سے زبان کھولو۔ تارا بیگم کے ہونٹ لرزنے لگے۔ پھر ہم ہی کچھ بولیں، 50,000، 1,00,000، 2,00,000؟ میں نے بعجلت اضافہ کیا۔ تارا بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، بنیا ہذیانی انداز میں بولا، اٹھ جانے کے لیے مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کسی رمز و کنائیہ کا تاثر دیا اور بنے ہاں سے چپ چاپ بیٹھے رہنے کو کہا۔ سب کچھ صاف تھا۔ بنے ہاں جیسا شخص اس طرح کیسے مان جاتا؟ وہ بگڑنے لگا اور میرے بجائے اس نے جمرو سے تلخ و تند لہجے میں واپس چلنے کے لیے اصرار کیا۔ جمرو نے توجہ نہیں دی اور اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا تو بنے ہاں خود اٹھ گیا۔ جمرو نے اس کی کلائی پر پنجہ ڈال کے ایک جھٹکے سے بٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ بنے ہاں زیادہ مچلے پھیلے، جمرو نے اکڑی ہوئی آواز میں کہا، تارا بیگم کیا وچار ہے؟ اتنے دھن سے اپنی مانو تو دکان بڑھا کے دانے گھماؤ، باقی پھر ہریالی ہے۔ تارا بیگم نے جھجری سی لی۔ اب کیا ہے؟ جمرو نے تڑک کے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تارا بیگم ہڑبڑا کر بولی، کل 2 خون ہو گئے ہیں، آگے 2-4 اور بھی لوٹ سکتے ہیں۔ جمرو نے منہ بگاڑ کے کہا، کیا سمجھتی ہو؟ کل سے شہر میں ہلڑ مچا ہوا ہے، سارے میں آگ لگی ہے۔ معلوم ہے؟ تارا بیگم مایوسی سے بولی۔ معلوم ہے تو پھر؟ بانو سے بھی تو کچھ پوچھنا ہوگا۔ اسے پوچھ کے بالاخانے میں بٹھایا کیا؟ وہ میری بیٹی ہے۔ پھر ماں کی طرح سوچو، اپنا نوشہ بھی ہزاروں میں ایک ہے۔ جمرو نے بنے ہاں کی ران پر ہاتھ مار کے کہا، پورا اصیل ہے۔ جانتی ہوں، خدا نظر بد سے بچائے۔ تارا بیگم کے لہجے میں مصنوعی شیدائیت تھی۔ ہزاروں میں کیا، لاکھوں میں کہیے۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہوتا صاحب، ہم لوگ اتنا نہیں سوچتے، لیکن یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ سوچ لو، لکشمی بار بار گھر نہیں آتی، کچھ وقت تو دیجیے، پھر وقت نکل نہ جائے۔ میں نے جمرو کو روکا اور تارا بیگم سے پوچھا، کتنا وقت لیں گی آپ؟ بندی اس وقت کیا کہہ سکتی ہے؟ ہمیں کل یہاں سے چلے جانا ہے، اور کل کا بھاؤ پھر کل ہی دیکھیں گے۔ جمرو نے بفر کے کہا، بندی ایک بات پوچھنے کی جسارت کرے؟ تارا بیگم اٹک اٹک کے بولی، آپ کے خیال میں بندی کو بانوں پر کتنا اختیار ہے؟ کیا مطلب؟ جمرو نے چونک کے کہا، میرا مطلب ہے کتنا اختیار ہونا چاہیے۔ تارا بیگم نے وضاحت کی اور تیورا کے بولی، بندی کو انکار کا اختیار ہے نا؟ کیا گھما پھیرا کے بولتی ہو تارا بیگم؟ پھر تم سے اتنا شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، آپ انکار کر سکتی ہیں۔ میں نے جمرو سے صبر و ضبط کی التجا کی اور تارا بیگم سے کہا، انکار کا کوئی جواب تو نہیں ہوگا؟ انکار کا کوئی جواب تو ہوگا، بتانا ضروری نہیں ہے سرکار، لیکن وجہ جانے بغیر شاید ہم یہاں سے نہ جائیں۔ میں نے درشتی سے کہا، کیا اتنا کافی نہیں کہ بندی ابھی بانو کو خود سے جدا کرنا نہیں چاہتی؟ ہاں، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور میں نے جذب ہو کے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ نہیں تارا بیگم، ایسے نہیں، بالکل نہیں۔ جمرو جھپٹتی آواز میں بولا، ہم جائیں گے، پھر کوئی اور بات ہے، تم ہم لوگوں سے سودا کرنا نہیں چاہتی۔ تم کو بول دے میں کسی بھی طرح سے ہم آ سکتے تھے، پھر بولی نہیں لگاتے، اور طریقے بھی ہم کو آتے ہیں، سمجھی؟ جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے بس اسی تک رکھیے استاد۔ تارا بیگم کی آواز میں برہمی کی لرزش نمایاں تھی۔ تم بھی صاف صاف بات نہیں کر رہی ہو، اس واسطے ایسا بولتے ہیں۔ جمرو نے بفر کے کہا، من میں کوئی تنکا ہو تو نکال باہر کرو تارا بیگم۔ ایک بات پر دھیان رکھنا، جو اتنی بڑی ڈھیر چلا رہا ہے وہ اس چیز کو بھی تم سے زیادہ سنبھال کے سینت کے رکھے گا۔ تارا بیگم سنتی رہی۔ ادھر بنے ہاں مسلسل پیچھو تاپ کھا رہا تھا۔ شہزادے بھی کچھ کہا چاہتے ہیں؟ تارا بیگم نے طنز آمیز لہجے میں بنے ہاں کی طرف اشارہ کیا۔ میں کیا؟ بنے ہاں بکھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ پھیلا کے رہ گیا اور حالی حالی نظروں سے میری اور جمرو کی شکلیں دیکھنے لگا۔ استاد بننے کے بولنے کو اب کیا ڈرا تارا بیگم؟ جمرو نے زہریلی آواز میں کہا، بولی بڑھوانے کا خیال ہو تو صاف صاف بول دو۔ تم کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ اب نیلامی کا زمانہ نہیں اور لکھنؤ کے راج و نوابوں میں کتنا دم ہے۔ کوئی باپ دادا کی جاگیر کے پیچھے پڑا ہے تو ٹٹول لو، مل جائے تو ایک بار اس حاتم کی اولاد کا دیدار اپنے کو ضرور کروا دینا۔ تارا بیگم بے حص و حرکت بیٹھی رہی۔ جمرو کے اشارے پر ہم سب اٹھ گئے۔ تارا بیگم کو ہمارے اس طرح اٹھ جانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ بےتاب ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ جانا ہی ٹھیک ہے۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے جمرو نے لوٹ کے کہا، اپنا بھیجا جلدی گھوم جاتا ہے، لیکن کیا، نہ شربت نہ کعبہ، کم سے کم ایک گلوری تو آئیں گے، پھر دیکھو شاید جلدی۔ جمرو نے بھی گھناتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زینے سے اترتے ہی بنے خواہ ہم دونوں سے چمٹ گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، بری طرح وہ اپنا سر میرے سینے سے رگڑنے لگا۔ اوپر تارا بیگم کے بالا خانے کے دریچوں چلمنوں سے ہم اوجھل نہیں ہوئے تھے۔ جمرو نے کسی طرح بنے کو سنبھالا، اس کا بازو پکڑ کے تقریباً کھینچتا ہوا بالا خانے سے دور لے گیا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے ہم گلی سے نکل آئے۔ روشنیاں اور کم ہو گئی تھیں۔
کسی کسی بالا خانے پر ابھی تک محفل جمی ہوئی تھی، اکا دکا دکانیں بھی کھلی تھیں۔ بازار سے نکلتے ہی پان کی پہلی دکان پر زورا ٹھہر گیا اور تب سب کی نظریں بے اختیار بننے ہاں کے چہرے پر جا اٹھیں۔ دکان کی تیز روشنی میں اس کے چہرے کی آگ اور نمایاں ہو گئی۔ زورا اسے گدگدانے لگا۔ بننے ہاں کی انگار آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، ہونٹ سسک رہے تھے۔ زورا نے یہ جانے کیا کہا تھا کہ بننے ہاں بے تحاشا میرے سینے سے لگ کے ہڑکنے لگا۔ یہ محض ممنونیت کا اظہار نہیں تھا۔ آدمی اپنے احوال سے خود بھی واقف نہیں ہوتا۔ بننے ہاں کی وحشت یقیناً کسی گلشنی کا غبار تھی۔ ہر آدمی فسانے چھپائے پھرتا ہے، کبھی ایک تنکا ہوا کا ایک چھونکا گینے کے لیے کرا ہو جاتا ہے۔ پان والا بھی گنگ ہو گیا تھا۔ جمرو اور زورا بننے ہاں کو تھپکنے تسلیاں دینے لگے۔ بہت مشکل سے انہوں نے اسے قابو میں کیا۔ تانگا قریبی کھڑا تھا، گلوریاں ساتھ لے کے ہم نے تیزی سے تانگے کا رخ کیا۔ اڈے پر رت جگہ کا منظر تھا، رنگ برنگی جھنڈیوں سے ساری گلی سجی ہوئی تھی۔ اڈے کی عمارت کی دیواروں اور منڈیروں پر چراغ روشن تھے۔ عمارت کے باہر اور اندر خاصی تعداد میں لوگ انتظامات میں مصروف تھے۔ دیکھا استاد، جمرو نے بننے ہاں کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ایسا میلہ تو اپنے استاد بٹھل کے وہاں بھی نہیں ہوتا۔ بننے ہاں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمرو نے پچکارتے ہوئے کہا، بس ابھی سارا بھول کے راجہ بن کے گدی پر بیٹھو، بات کو ادھر کو دیکھیں گے۔ سنا ہے کبن ہاں کے بعد اڈے پر بہت الٹا سیدھا ہوا ہے، کئی حرام کے جنے مستانے لگے۔ بننے ہاں کی خاموشی پر جمرو نے اسے کوہنی ماری۔ ایسا کیا استاد؟ بولتی سسوری کیوں بند ہو گئی؟ اب ادھر سے لوٹ آؤ بھیا جی، دیکھنا تارا بیگم کو آج نہیں تو کل بلانا ہے، ادھر کی بات ایک دم پکی سمجھو۔ بدقت تمام بننے خاں نے پسمردگی سے کہا۔ نہیں جمرو بھائی، یہ تو اچھا ہی ہوا اس نے منع کر دیا، میں تو… اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ کہنے لگا بس اتنا بہت ہے۔ بننے ہاں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا، سر جھکائے ہوئے آگے چوکی کی طرف چلا گیا۔ شمشاد خاں اور بٹھل اڈے کے کئی آدمیوں کے ہجوم میں چوکی پر بیٹھے تھے۔ کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کے ہم اوپر چلے آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زورا اور جمرو نے مجھے دبوچ لیا اور میرے ہاتھ اور پیشانی چومنے لگے۔ وہ تو جیسے اس خلوت کے منتظر تھے۔ مجھے ان کی دیوانگی کا سبب معلوم تھا۔ ان کی شدت کم کرنے کے لیے یہی مناسب تھا کہ میں ان سے کسی ندامت اور انکسار کا اظہار نہ کروں۔ یہی ہوا۔ جلد ہی انہیں قرار آ گیا۔ ان سے نجات ملی تھی کہ کچھ ہی دیر میں بننے ہاں کمرے میں آ گیا۔ دیوانگی کے آثار ابھی تک اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرے پاؤں پکڑ کے کہنے لگا کہ تارا بیگم کی طرف سے اقرار میں جواب آئے تو میں بے دریغ مسترد کر دوں۔ میں نے پوچھا، آخر کیوں؟ گھٹی گھٹی آواز میں بولا، یہ میری مرضی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم زبان دے کے آئے ہیں۔ بننے ہاں کو یاد تھا کہ جمرو نے تارا بیگم پر اچھی طرح واضح کر دیا تھا، آج کی بولی آج پر ہے، کل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا، اگر تارا بیگم مان جاتی ہے تو آج اور کل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات تو اصل میں جمرو نے تارا بیگم پر زور ڈالنے کے لیے کہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آدمی کی قیمت ہر رقم سے زیادہ ہوتی ہے، آدمی کا تو کوئی مول ہی نہیں ہوتا، اور وہ تو چاندنی بانو ہے، اس رقم سے کوئی مصور یا بت تراش چاندنی بانو کا پیکر نہیں تراش سکتا۔ بننے ہاں سنتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے محض رقم کی فکر ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائے، کیا چاندنی اسے مطلوب نہیں؟ یہ محض اتفاق ہے کہ اس کی بجائے میں بولی لگانے پر قادر ہوں۔ میں نے طرح طرح سے بننے ہاں کا تقدر دور کرنے، اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس رقم کے چلے جانے سے میں کلاش نہیں ہو جاؤں گا، اور مجھے یوں بھی روپے پیسے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بننے ہاں نے بہت پہلو بدلے، انگلیاں توڑتا، ہونٹ چباتا رہا۔ ادھر جمرو اور زورا نے دلیلیں تراشنی شروع کر دی تھی۔ بننے ہاں شش و پنج کی حالت میں واپس چلا گیا۔ صبح اصحاب کی آنکھ دیر سے کھلی، ناشتے ہی کا وقت ملا، پھر بننے ہاں کی چوکی پر بیٹھنے کی رسم ادا کرنے کا سمے آ پہنچا۔ ہم تینوں نیچے آئے۔ عمارت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر سو شور گونج رہا تھا۔ سامنے چوکی کے ایک طرف مٹھائی اور پھولوں کی ٹوکریاں رکھی تھی، لوبان اور اگربتیوں کی خوشبو ساری عمارت میں بسی ہوئی تھی۔ چوکی پر شمشاد خاں اور بٹھل کے درمیان چکن کے سفید کرتے پاجامے، انابی واسکٹ میں ملبوس بننے ہاں سر پہ گیروے رنگ کا صافہ باندھے بیٹھا تھا، گلے میں سونے کی زنجیر، کان میں دریا، ہاتھ میں چاندی کا کڑا، کمر کے گرد منقش چرمی پیٹی، برات کے دلہا جیسا، صرف شیروانی کی کسر تھی، چہرے پر ابھی تک آگ دہک رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کے کچھ مضطرب ہو گیا۔ ہمارے پہنچنے کی دیر تھی کہ شمشاد خاں نے بٹھل سے جلدی کی درخواست کی۔ سورج خوب چڑھ چکا تھا۔ زوال کے بعد لکھنؤ میں چوکی نشینی کی رسم معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بٹھل کے سامنے رکھی ہوئی کوری ہانڈی میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ ہانڈی کے اطراف 2 عدد کلہڑ رکھے تھے۔ ہانڈی سے دودھ لوٹ کے بٹھل کو پہلے شمشاد خاں کی طرف کلہڑ بڑھانا تھا، پھر شاید ایک گھونٹ بھر کے بننے ہاں کے سپرد کر دینا تھا۔ 1-2 گھونٹ پینے کے بعد بننے ہاں کو کلہڑ کا دودھ ہانڈی میں لوٹ دینا تھا۔
پھر ہانڈی کا دودھ مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے شربت سے بھرے ہوئے بڑے بڑے برتنوں میں شامل کیا جانا تھا۔ یہ شربت سارے مجمع میں تقسیم ہونا تھا، لیکن شربت کی تقسیم سے پہلے بننے ہاں کو اپنا چاقو شمشاد ہاں کے پیروں پر رکھنا تھا۔ جواب میں شمشاد ہاں کو اپنا چاقو بننے ہاں کے حوالے کرنا تھا۔ سلگتے ہوئے لوبان کے برتن میں لوہے کی ایک سلاخ بھی نظر آ رہی تھی۔ ممکن تھا اس جلتی ہوئی سلاخ سے بننے ہاں کے بازو یا گردن پر داغ ڈالا جائے۔ شمشاد خاں اور بٹھل کو اپنے خون سے بننے ہاں کو تلک لگانے کی رسم بھی انجام دینی تھی۔ اس کے جواب میں بننے ہاں کو کوئی نس کھول کر اپنا خون لوبان کے برتن میں ٹپکانا تھا۔ مختلف جگہوں پر چوکی سنبھالنے کی اپنی اپنی رسمیں ہوتی تھیں، بکروں کا صدقہ، لنگر، امام زامن وغیرہ۔ کسی جگہ اڈے کے ہر آدمی کی طرف سے چوکی کے دادا کی خدمت میں نقدی کے علاوہ خون کی نظر بھی پیش کی جاتی تھی۔ لکھنؤ کی بات تو ویسے بھی جدا گانا تھی۔ مجھے کوئی زیادہ علم نہیں تھا کہ یہاں اور کیا کیا رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ عمارت میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بٹھل نے ہانڈی سے دودھ لوٹ کے کلہڑ شمشاد خاں کی طرف بڑھا دیا۔ شمشاد خاں نے ایک گھونٹ بھر کے بٹھل کو واپس کر دیا۔ بٹھل نے بھی گھونٹ بھر دودھ پیا اور کلہڑ بننے ہاں کے سپرد کیا ہی چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ اسی دم دائیں طرف چوکی سے کوئی 10 قدم کے فاصلے پر ایک پست طاقت کٹے پھٹے چہرے کے آدمی نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں بٹھل اور شمشاد خاں کو مخاطب کیا اور انہیں یاد دلایا کہ وہ ایک اہم رسم کی ادائیگی سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ انہیں عمارت میں موجود لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا تو اڈے کی چوکی کا طلبگار نہیں ہے۔ یکایک ہر طرف شور مچنے لگا۔ شمشاد خاں بھڑک اٹھا۔ کیا کیسی بات کرتا ہے خنزیر کی اولاد؟ کیا تو چوکی پر آنا چاہتا ہے؟ تجھ کو تو… شمشاد خاں کے جملے پر عمارت میں کہے گونجنے لگے۔ وہ شخص نہیں بیٹھا، کسی قدر کھسیا کر بولا، میں تو ریت کی بات کرتا ہوں استاد۔ شمشاد خاں کی گالی گفتاری عمارت میں اٹھنے والے شور میں گم ہو گئی۔ بٹھل نے ہاتھ اٹھا کے سب کو خاموش کیا اور اونچی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، ابھی کوئی بننے ہاں کی جگہ اڈے کی چوکی واسطے اپنے آپ کو آگے کرتا ہے تو بول دے۔ شمشاد خاں کی ناراضگی اس لمحے پراگندگی اور حیرانی سے دوچار ہوئی جب ٹوکنے والے آدمی کے قریب بیٹھا ہوا سانولی رنگت اوسط قد سجل دست و بازو کا ایک پختہ کار نوجوان کھڑا ہوا۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ عمارت میں سناٹا ہو گیا۔ تو اپنا رجن؟ شمشاد خاں پھیلی ہوئی آنکھوں سے بولا، کیا بات ہے؟ اب تجھ کو بھی مستی سوجی ہے؟ بٹھل نے مسکراتے ہوئے شمشاد خاں کو تسلی سے بیٹھے رہنے کو کہا اور رجن نامی نوجوان سے پوچھا، تو ادھر ہی بیٹھنا چاہتا ہے رے؟ رجن نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کا سینہ آگے کو نکلا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ ٹھیک ہے، چند لمحوں کے سکوت کے بعد بٹھل نے آہستگی سے کہا اور بننے ہاں کو اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ اچھی طرح سوچ لے رجن، بولتا ہوں، اندر جا کے ایک بار شیشہ دیکھ لے۔ شمشاد خاں کی آواز میں بہت تلخی تھی۔ یہ مسخری بہت مہنگی پڑے گی تجھ کو ایمان سے۔ رجن نے شمشاد خاں کی بات سنی انسنی کر دی۔ شمشاد خاں سے برداشت نہیں ہوا، مشتعل ہو کر بولا، کیا منہ سوکھ گیا تیرا یا نشہ کر کے آیا ہے؟ بٹھل نے آنکھوں میں شمشاد خاں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اس غیظ و غضب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رجن سر اٹھائے سینہ پھلائے کھڑا رہا۔ بٹھل کے حکم پر چوکی کے سامنے کا حصہ خالی کر دیا گیا۔ جگہ پہلے بہت تنگ تھی، لوگوں کے پیچھے ہٹنے سے ابتری سی ہو گئی، لیکن جلد ہی سکون ہو گیا۔ بننے خاں نے صافہ اتار دیا اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا چاقو اچھالتا ہوا خالی ہونے والے دائرے میں آ گیا، اور دوسری جانب سے رجن بھی آگے بننے خاں کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ عمارت میں سب ہی کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ شمشاد خاں چوکی کے کنارے پر آ گیا، وہ مسلسل زیر لب پھنکا رہا تھا۔ بٹھل بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے شمشاد خاں کے برابر بیٹھ گیا۔ بننے خاں کی تقلید میں رجن نے بھی اپنا چاقو بٹھل کے آگے کر دیا۔ بٹھل نے دونوں چاقو ایک نظر دیکھے اور پہلے رجن کی طرف پھر بننے خاں کی طرف اچھال دیے۔ دونوں نے چابک دستی سے چاقو اچک لیے۔ بولتا ہوں مان جا، گیدڑ والی بات نہ ہو جائے سالے۔ شمشاد خاں نے دھاڑتے ہوئے رجن کو تنبیہ کی۔ رجن کی بے اتنائی پر شمشاد خاں تلملا کے رہ گیا۔ بننے خاں اور رجن نے روایتی انداز میں دائرے کا ایک چکر پورا کیا اور دونوں نے ٹھہر کے خوب بار نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لیا۔ رجن ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن بننے خاں نے توجہ نہیں دی اور چاقو لہراتا ہوا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس کی چستی سے میری طرح جمرو اور زورا کو بھی اطمینان ہوا ہوگا۔ رجن نے بننے خاں کے مقابلے میں احتیاط کا ثبوت دیا، بلکہ کسی حد تک جھجک کا۔ بننے خاں آہستہ آہستہ فاصلہ کم کرتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے آنن فانن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چاقو بدل کے اپنی برتری کی دھاک بٹھانا چاہی۔ رجن اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے نرگے سے پہلو بچا کے دوسری طرف ہو گیا۔ بننے خاں نے بھی پیش قدمی جاری رکھی اور دوبارہ گھیرا تنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رجن غالباً یہی چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ بننے خاں ارد گرد اس کے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی جگہ
نہ چھوڑے اور دائیں بائیں نکلنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اس نے اپنی گزشتہ روش ترک کی اور پھرتی سے اچھل کے بننے ہاں سے مڈ بھیڑ کی ٹھان لی۔ دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ بننے ہاں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ رجن کو وہ اور پیچھے ہجوم کی طرف لے جائے گا۔ رجن کے لیے اس اچانک اقدام کا نتیجہ بننے ہاں کے لیے مہلک ہو سکتا تھا۔ وہ اتنی جلدی الٹے قدموں پیچھے نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ اس کے عقب میں دائرہ خالی پڑا تھا۔ بس بننے ہاں کا دماغ ایک سو تھا، یکایک وہ بیٹھ گیا۔ اب اسے بڑی تندہی سے کام لینا تھا۔ اس کے ہاتھ رجن کی ٹانگوں کی طرف بڑھے۔ ٹانگیں گرفت میں آ جانے کی صورت میں رجن کا توازن بگڑ جانا لازم تھا۔ اسے مجمع کی جانب پیٹھ کے بل گرنا چاہیے تھا، مگر رجن کو جیسے اس اندیشے کا احساس تھا، اس نے حواس مجتمع رکھے اور جست کے انداز میں بیٹھے ہوئے بننے ہاں کا جسم پھلانگ لیا۔ اپنی جھونک میں وہ گرتے گرتے بچا اور آگے ہی بڑھتا گیا۔ اگر کہیں رک کے اور پلٹ کے بننے ہاں پر وار کرنے کا ارادہ اس کے سر میں سما جاتا تو اسے مہلت نہ ملتی، کیونکہ ایسی صنع میں بننے ہاں کھڑا ہو چکا تھا اور اس کا رخ رجن کی طرف تھا۔ بننے ہاں نے بس ایک لہجے کا توقف کیا ہوگا کہ بجلی کے مانند پھر اسی طرف بڑھا۔ رجن بھی پر تول چکا تھا۔ دائرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ دونوں کو دو بدو ہونے میں چشم و زون کا عرصہ لگا، لیکن قریب آ کے کوئی داؤ آزمانے کے بجائے رجن پھر جھکائی دے کے نکل گیا۔ کئی بار اس نے یہی کیا، سامنے ہو کے ایک دم کسی جانب نکل جاتا۔ اس صورتحال سے دیکھنے والوں کو یہی تاثر ہونا چاہیے تھا کہ رجن پر اپنی کمتری کا کوئی احساس غالب ہے۔ اس نے نادانی میں بننے ہاں سے نبرد آزمائی کا دعویٰ کر دیا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اسے بننے ہاں اور رجن کی ادلی بدلی ملی بھگت بھی سمجھ رہے ہوں۔ یہ بدگمانی بہرحال زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں تھی۔ ابھی تک یہی کہا جا سکتا تھا کہ رجن سامنے کے داؤ سے پہلو تہی کر رہا ہے اور کسی ایک موقع کی تلاش میں اور بننے ہاں کو مشتعل کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اسے بننے ہاں کی کسی کمزوری کا علم ہے۔ اسے اپنی استقامت کی کوئی خوش فہمی ہے اور وہ بننے ہاں کو پہلے خوب تھکا دینا چاہتا ہے۔ اس توالد سے رجن کو ایک اور فائدہ بھی تھا کہ چشم دیدگاہ شاہد رہیں۔ اس نے یہ مارکا کسی فریب سے سر نہیں کیا ہے، مقابلہ تو اس ناتواں نے خوب کیا ہے۔ اس طوالت میں بننے ہاں کی توہین کا پہلو بھی مضمر تھا۔ عمارت میں گاہے بگاہے بے چینی کی گنگناہٹ ہوتی اور خاموشی چھا جاتی۔ بننے ہاں کی پیشانی پر رجن کی اس آنکھ مچولی سے شکنیں پڑنے لگی تھیں۔ اسے بھی رجن کے کس بل سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے تھا۔ دونوں ایک ہی اڈے سے وابستہ تھے۔ عمر میں بھی کوئی ایسا فرق نہیں تھا۔ کبن خان اور شمشاد ہاں کی تربیت سے رجن نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ یہ کلیہ بننے ہاں کو اچھی طرح ذہن نشین ہوگا کہ نہ پختہ کار مقابل پر ذرا سی رعایت واجب نہیں، اور دو فریقوں میں ایک کو فتح ہوتی ہے، دوسرے کو شکست۔ دوسرے کے پاس چاقو تھا، ہتھیار سمیت زور اور سارے زور میں فرق ہے۔ ہتھیار کبھی کبھی بہک بھی جاتا ہے، ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو بس، ضروری نہیں کہ ازالے کا وقت مل جائے۔ رجن کی پھرتی کسی طور پر بننے ہاں سے کم نہیں تھی۔ وہ بننے ہاں کو ادھر سے ادھر گھماتا رہا۔ بننے ہاں نے ہر بار ہوش مندی کی، اسے معلوم ہوگا کہ حریف کسی بھی لمحے ارادہ بدل سکتا ہے، اور یہی ہوا۔ رجن نے سامنے آ کے کسی طرف نکل جانے کا تماشا نہیں کیا، بلکہ ببکی دے کے بننے ہاں کے چاقو والے ہاتھ کی کلائی پر پنجہ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ اچانک جھپٹ پڑا تھا۔ بننے ہاں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور اپنی کلائی رجن کے پنجے میں آسانی سے تھما دی، جیسے جان بوجھ کے۔ رجن کو اندازہ تھا کہ جواباً بننے ہاں اس کے چاقو والے ہاتھ پر پنجہ ڈالنے کے لیے مضطرب ہوگا، چنانچہ جسم ترچھا کر کے اس نے چاقو والا ہاتھ دوسری طرف پھیلا لیا۔ ایک ہاتھ مخالف سمت پھیلا کے دوسرے ہاتھ سے مقابل کا چاقو والا ہاتھ قبضے میں رکھنے کے لیے بڑی مشاقی اور زور کی ضرورت پڑتی ہے۔ رجن کے پنجے میں جیسے ہی بننے ہاں کی کلائی آئی، وہ کلائی کو جھٹکا دینے کے لیے زمین سے اچھل گیا۔ دوسری جانب بننے ہاں نے اسی وقت اپنا دوسرا ہاتھ رجن کے قریب کیا۔ یہ ایک اضطراری اقدام بھی تھا، لیکن اس کا ارادہ رجن کے چاقو والے ہاتھ پر قبضہ کرنے کا نہیں تھا۔ رجن کا پھیلا ہوا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور تھا، اس کے لیے اسے تیزی سے گھوم جانا چاہیے تھا، اور وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اپنا ہاتھ رجن کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش میں کھینچا تانی جاری رکھے اور ساتھ ہی چکر کھانے شروع کر دے۔ فریق وہیں گھبرا جاتا ہے جب جواب اس کی توقع کے برعکس ہو۔ رجن ادھر بننے ہاں کی کھینچا تانی سے اس کی کلائی پر اپنے پنجے کی گرفت اور مضبوط کرتا، ادھر اپنا چاقو والا ہاتھ بننے ہاں کی دستر سے بچانے کے لیے بننے ہاں کے ساتھ گھومتا رہتا، اور یا تو کسی ناگہانی کے اندیشے میں بننے ہاں کا ہاتھ آزاد کر دیتا، یا دوسرے تیسرے چکر میں اچانک ٹھہر کے اپنا چاقو والا ہاتھ آگے کر دیتا۔ دوسرے لفظوں میں گھومتے گھومتے دفعتاً بننے ہاں سے بٹ جاتا۔ بننے ہاں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے گھوم کے رجن کا چاقو والا ہاتھ قبضے میں لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے رجن کی تھوڑی کو نشانہ بنایا۔ رجن سے ایک لمحے کی تاخیر ہو گئی۔ اس کے اچھلتے ہی بننے ہاں نے اس کی تھوڑی پر ضرب لگائی۔ اجلت میں ضرب چھچلتی ہوئی لگی۔ رجن نے بننے ہاں کا ارادہ بھانپ کے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی اور بننے ہاں کے سامنے اپنا چاقو والا ہاتھ لہرایا۔
बन्नेहा को इस उफ्ताद की वजह से कदम भर पीछे हटना पड़ा। ज़रब से रजन का तवाज़ुन बिगड़ सकता था, लेकिन वो फासला करने में कामयाब हो गया। दोनों दोबारा दूर जा खड़े हुए। बन्नेहा ने अब इतनी जल्दी नहीं की। इब्तदा में तेज़ी का मतलब मुकाबिल को दबाव में रखना होता है। बन्नेहा की सुर्ख रुई इसी में थी कि वो जल्द अज जल्द ये मामला निपटा दे। रजन को इतनी नहीं होगी जितनी बन्नेहा को अपनी इज्जत की फिक्र होगी। इब्तदा में तेज़ी का सबब गम गुस्सा भी होगा। ऐन वक्त पर यह रखना अंदाजी बड़ी नजीबा थी। शमशाद खान और अड्डे के बहुत से लोगों के सानो गुमान में भी ना होगा कि इनके अड्डे का एक आदमी इस तरह चौकी की दावेदारी के लिए उठ खड़ा होगा। अड्डों पर अमूमन ऐसा होता नहीं। 2 दिन से इंतजामात हो रहे थे। लोग हमारे आने से पहले भी यही समझते थे और देख रहे थे कि शमशाद खान कबन खान मरहूम की जानशीनी के लिए बन्नेहा को तैयार कर रहा है। तैयारी सिर्फ बल की नहीं होती। बल बेशक बहुत बुनियादी चीज़ है, लेकिन असल बल तो दिमाग का होता है। दिमाग मुतनासिब न हो तो दस्तों बाजू की ताकत में भी आदमी को खरा होना चाहिए। लोगों को काबू में रखने, मुश्किल वक्त पर मुनासिब फैसले करने और अड्डे पर बल और हथियार की तरबियत का काम आसान नहीं होता। असर और रसूख सबका ख्याल होता है। कबन खान के बाद शमशाद खान इसलिए अड्डे पर आके बैठा था। अब अगर अड्डे के बरगजीदा उस्ताद की ख्वाहिश यही थी और बात तय हो चुकी थी, तो अड्डे के तमाम लोगों को इसका एहतराम करना चाहिए था। कम से कम अरसे के लिए बन्नेहा के जौहर आजमाने में कोई हर्ज नहीं था। नाहल उस्ताद वैसे भी कितनी देर तक बरकरार रह सकता है। अड्डे के कई आदमी बल में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हो सकते हैं, मगर चौकी पर सभी तो नहीं बैठ सकते। बाकी साल जोर वाले एक मर्तबा किसी को चौकी पर बिठा के इसी को वाजिब इज्जत समझते हैं। आज का नपुख्ता कार आदमी मेहनत और जस्तजू और जोर आजमाई की मुसलसल मश्क से कल किसी लायक हो सकता, तो क्या उसे सीना फुला के चौकी का दावेदार हो जाना चाहिए? मुमकिन है अड्डे के चंद लोग बन्नेहा को नापसंद करते हों और इसकी जगह रजन को चौकी पर देखने के तलबगार हों, लेकिन जाहिर है उन्हें इस ख्वाहिश के इजहार के लिए किसी ने रोका तो नहीं होगा। उनकी खामोशी रजामंदी के मुतरादिफ थी। रजन और इसके चंद हमनवाओं को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी कि अड्डे के बेशतर आदमी जहनी तौर पर बन्नेहा को चौकी का मुख्तार समझ चुके हैं। ऐसा ना होता तो चौकी नशीनी की रस्म में ये मेला ठेला और धूम धड़का नजर न आता। रजन को अवाकिब पर नजर रखनी चाहिए थी। बन्नेहा को ज़ेर करने की सूरत में वो अड्डे का दादा तो बन जाएगा, लेकिन इतने आदमियों की नापसंदीदगी के माहौल में वो चौकी पर किस तरह इत्मीनान से बैठ सकता है? शमशाद खां की आंखों में शोले भरे थे। इतनी देर में रजन ने अपनी चाबकदस्ती और चुस्ती का मुजाहरा तो खूब किया था। उसका तौर तरीक बड़ी हद तक दिफाई मगर सूझबूझ की अलामत था। शमशाद खां का बस नहीं चल रहा था कि वो रजन के लिए आखिरी दर्जे का कोई फैसला क्यों कर सुनाए। बैठल हुक्के की नय होंठों में दबाए साकित बैठा था। दायरे में बन्ने खान और रजन एक दूसरे को जिच करने के लिए मुख्तलिफ दाव आजमा रहे थे और किसी को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ था। दोनों बहुत मोहतात थे। एहतियात तो एक लाजमा है, मगर हद से ज्यादा कोई भी चीज़ शायद अच्छी नहीं होती। इमारत में बैठे हुए लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। जुमरू और जोरा के चेहरे भी सूझ गए थे। बन्नेहा ने फिर जुर्रत की और दायरे के वसत में बुत के मानिक खड़ा हो गया। इमारत में एक गुलगुला बुलंद हुआ। दूसरी जानिब रजन के फड़कते थिरकते हुए पांव भी रुक गए। इसने चंद लम्हे खामोशी से बन्नेहा के तेवर का जायजा लिया। ये एक निहायत मुश्किल मरहला था। उसे जल्द अज जल्द कोई फैसला करना था। बन्नेहा के दोनों हाथ भी दस्तबरदारी के अंदाज में लटके हुए थे। रजन मौका से फायदा उठा के एक दो जस्त में बन्नेहा के सर पर पहुंच सकता था। उसने तौक़ुफ़ किया और तहम्मुल से कदम बढ़ाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उसने अपने और बन्नेहा के दरमियान का मुख्तसर फासला तय किया। बन्नेहा ने उसे पास आने दिया। करीब आके गज भर की दूरी पर रजन ठहर गया। दोनों लम्हों तक एक दूसरे से आंखें चार किए बेहरकत खड़े रहे। किसी एक को पहल करनी थी। मान बन्नेहा ने जुम्बश की और अपना चाकू वाला हाथ रजन की तरफ फैला दिया। बन्नेहा के हाथ उठाने में लपक नहीं थी। रजन फौरन नहीं समझ पाया कि बन्नेहा की जानिब से अपना हाथ गिरफ्त में देने की पेशकश रज़ाकराना है। उसने बजा तौर पर उसे बन्नेहा का कोई हीला समझ के खुद को बचाते हुए अपना चाकू वाला हाथ बन्नेहा पर छपटा। बन्नेहा हर तरह तैयार था। अपना जिस्म दूर रखे रखे वस्तगी से किसी कदर तिरछा हो गया और उसने सभी को हैरान कर दिया जब अचानक फर्श पर गिर के उसने पूरी ताकत से रजन के पैर अपने पैरों से निशाना बनाए। रजन ने भी इब्तदा में इसी किस्म का सलूक किया था। रजन के पैर फर्श से उखड़ गए और वो मुतज़लज़ल हो गया। ऐसी हालत में अड्डे के किसी भी आदमी का रद्द-ए-अमल यही होता कि पहले तो वह ज़मीन पर कदम जमाने की तगोदो करे और जिस्म का जाविया बदल के मुमकिन हो तो जवाब में फर्श पर गिरे हुए मुकाबिल पर चाकू तान ले। बन्नेहा ने कुछ सोच के ही ये खतरा मोल लिया था। गिरने के बाद उसने फौरन उठ जाने के लिए खुद को आमादा कर रखा था। रजन ने कदम डगमगा जाने की बदहवासी में जैसे ही चाकू वाला हाथ बन्नेहा के जिस्म पर झुकाया, बन्नेहा ने झट कर करवट बदली और निशाने से हटके इतनी तेजी से उठा कि रजन की कलाई उसके पंजे में थी। इमारत में फिर शोर बुलंद हुआ।
سبھی نتیجے کے منتظر تھے اور گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے سبھی بنیہا کی کامیابی کے متمنی تھے۔ لگتا تھا بنیہا کی نگاہیں رجن کے چاقو کی نوک سے بندھی ہوئی ہیں۔ اس نے پہلے کروٹ بدل کے اپنا رخ بدلا اور سامنے کی بجائے بائیں جانب سے پنجہ ڈالا۔ بنیہا نے صرف ایک کروٹ پر اکتفا کیا، دوسری اس کے لیے مہلک بھی ہو سکتی تھی۔ یہ وقت رجن کے لیے سخت آزمائش کا تھا۔ اسے تمام تر قوت سے اپنا جسم پیچھے ہٹانا چاہیے تھا۔ یوں تو بننے خان آدھا اٹھ چکا تھا، باقی آدھا وہ رجن کے پکڑے جانے والے ہاتھ کے زور پر اٹھا۔ ایسے پیچیدہ داؤ پیچ کے لیے بہت تجربہ چاہیے۔